اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں، تو رفع الدین ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی، یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے، مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو وہ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا، افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیا، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھی تو وہ سنے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں بجائے ٹولیوں میں پڑھنے کے، ایک امام کے پیچھے پڑھنے۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے، وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائے۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں، تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے، تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا۔
اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا, اصطلاحی بدعت نہیں ہے, کتنا اچھا کام ہے, رینیو جو میں نے کر دیا. اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے, یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا, جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر, وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی الاسلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے, ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ امام اگر پڑھا رہا ہو, قرآن اس کا آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اکیلے اٹھ کے کون, ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا. ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں, ابو داؤد میں, مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اس سے بھی آسان ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر. حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی, جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا, اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام. آدھی کو عشاء کور کرے گی, آدھی کو فجر. تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے, یہ صحیح مسلم حدیث ہے, کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں, آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں. الحمدللہ. تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بےچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑھیں گے, کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے, ادھر مقصد جڑا ہے وہ قرآن سننا.